السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مختصر تعلیم القرآن و تجوید القرآن کورس کرتے ہوئے آج کا ہمارا سبق نمبر 191 ہے، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 اور 215 یعنی 2 آیات پر مشتمل ہوگا۔ آئیے پہلے ان آیات کی مشق کرتے ہیں، ان کو پڑھنا سیکھتے ہیں تجوید و قواعد کے مطابق، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھاؤں گا، سکھاؤں گا۔ آئیے سبق کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا، اور لائک کریں اور اس پر کمنٹس بھی دیں، جو بھی اس میں کمی ہے اس کی وضاحت کریں تاکہ ہم اس کمی کو دور کر سکیں، اور جو بہتری ہے اس کے مطابق ہمیں بتائیں کہ یہ بہتری ہے، اس میں مزید ہم بہتری لانے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کو خوب جو ہے فائدہ پہنچے، لوگ اس ہمارے چینل سے، ہمارے اسباق سے خوب مستفید ہو سکیں۔ آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ یہاں پر لفظ اللہ کے آخر میں ہا ہے، اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے وقف کی وجہ سے۔ الا ان نصر اللہ قریب یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والأقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ جی، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ام حسبتم، یا تم نے گمان کر رکھا ہے، یا تم نے گمان کر لیا ہے، ان یہ کہ تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ولما اور حالانکہ ابھی تک نہیں، یأتیکم آئی تمہارے پاس، مثل الذین ان لوگوں کی مثل حالت، اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس حالت ان لوگوں کی مثل، ان لوگوں کی مانند، ان لوگوں جیسی، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے۔ خلا یخلو کا اصل مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، تنہا ہونا، تنہائی اختیار کرنا، جیسا کہ پہلے پارے کی ابتدا میں گزرا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ جدا ہوتے ہیں یا جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی ان کو، البأساء تنگی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور ہلائے گئے سختی کے ساتھ، سخت ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول رسول کہنے لگا، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، معہ اس پر، متا کب ہوگی، نصر اللہ اللہ کی مدد، یعنی سب کے سب پکار اٹھے، اس قدر تکلیف، پریشانی، مصیبت آئی اور تنگی آئی کہ سب کے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا خبردار، ان نصر اللہ بے شک اللہ کی مدد، قریب بہت قریب ہے۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون کیا چیز وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، ما انفقتم جو تم خرچ کرو، من خیر بھلائی میں سے، فللوالدین پس والدین کے لیے،
والاقربین اور اقربین یعنی قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو، من خیر بھلائی کا کام، فإن اللہ پس بے شک اللہ بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو بھی تم خرچ کرو تو والدین پر خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرو، یہ سب سے بہترین بھلائی ہے، سب سے بہترین خرچ ہے، سب سے بہترین مال ہوگا جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اور جو بھی تم بھلائی کرتے ہو، نیکی کا کام کرتے ہو، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، تو ان کو مزید پڑھیں، بار بار ان کی مشق کریں اور ان کا ترجمہ سیکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔